بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 622 اور 623 نمبر حدیث پاک پر کلام کیا تھا۔ اس حدیث کا مضمون ایک ہی تھا، لیکن چونکہ دو راوی مختلف اسناد کے ساتھ روایت کر رہے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں اسناد کو ایک ساتھ ذکر فرمایا اور پھر حدیث کے متن کو ذکر کیا۔ متن کہتے ہیں جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اسناد کا مطلب جو راویان حدیث ہوتے ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کی جو ایک تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے تک، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیں کیونکہ یہ بخاری کی ہم بات کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے افراد نے ایک دوسرے کو حدیث منتقل کی، ان سب کا نام جب لکھا جاتا ہے تو اس کو سند سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے جمع اسناد ہے، اور پھر جب حدیث کے الفاظ ذکر کرتے ہیں تو اسے حدیث کا متن کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ متن ایک تھا، اسناد دو تھیں، اس لیے اس کو گویا کہ دو حدیث سے شمار کر لیا گیا، اور پھر خلاصہ جو حدیث کا تھا وہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، سو تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ تو اس مضمون کی کئی حدیثیں گزر چکی ہیں، وضاحت ہو چکی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات میں ایک اذان دیا کرتے تھے جس کا مقصود سوتے ہوں کو اٹھانا ہوتا تھا۔ جو پہلے سے ہی تہجد پڑھ رہے تھے ان کو اس طرف مائل کرنا کہ بے آپ سحری کی طرف آ جائیں، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ تہجد نہیں پڑھنا چاہتے لیکن سو رہے ہیں تو انہیں گویا کہ سحری کے لیے براہ راست اٹھانا مقصود ہوتا تھا۔ تو یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا چاہا کہ جب بلال اذان دیتے ہیں تو چونکہ ہماری اجازت سے دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے اور ہم سحری کو چھوڑ دیں، بلکہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے، کیونکہ وہ فجر شروع ہونے کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ پیچھے روایت گزر چکی ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ نابینا ہیں اور وہ اسی وقت اذان دیتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ یعنی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نابینا ہیں، وہ فجر کو خود طلوع ہوتے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا لازم ہے کہ وہ تو اذان اسی وقت دیں گے جب فجر طلوع ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی خبر دے گا تو وہ اذان دیں گے۔ اس سے ہم نے ایک نتیجہ مرتب کر کے آپ کو سمجھانا چاہا تھا، ہمارے بہت سارے بھائی بہن سحری بند ہونے کے بعد بھی اس وجہ سے کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں یہ بات معروف ہوتی ہے کہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا جائز ہے، اور ان کے ہاں یہ مطلب ایک شروع سے ہی چلتا چلا آ رہا ہوتا ہے کہ جی جب تک اذان ہوگی ہم کھا سکتے ہیں، بلکہ بعض گھروں میں یہ بھی معروف ہے کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جب تک تمام اذانیں ختم نہ ہو جائیں ہم کھا پی سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے بارے میں تو فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو، لیکن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو۔ تو واضح ہو گیا کہ وہ اذان جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں وہ فجر سے پہلے ہے، اس لیے کھاتے پیتے رہو، اور جو اذان فجر کے بعد ہو رہی ہے اس کے بیچ میں خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، کیونکہ اس اذان کے بیچ میں کھانے کا مطلب فجر کے بعد کھانا ہے، سحری بند ہونے کے بعد کھانا ہے، کیونکہ یہ اذان جو اذان فجر ہے وہ سحری بند ہونے کے بعد ہی دینا درست ہے۔ تو جس نے اس اذان کے بیچ میں کھایا اس نے گویا کہ سحری بند ہونے کے بعد کھایا، اور جس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جہالت عظیمہ، یعنی ایک تو جہالت اور اس پہ ایک اور عظیم جہالت کہ جی ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہم تو شروع سے ایسا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ کے گھر میں لوگ گالیاں بکتے چلے آ رہے ہیں تو کیا گالی بکنا جائز ہو جائے گا؟ آپ کے گھر میں اگر لوگ بے نمازی ہیں تو کیا بے نمازی پن جائز ہو جائے گا؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی فراڈ کرنے والے لوگ ہیں تو کیا فراڈ کرنا جائز ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ اصل تو یہ دیکھیں کہ آپ کا گھر شریعت کے مطابعت کرتے چلا آیا ہے یا مخالفت کرتے چلا آیا ہے۔ یہی ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہمارے گھروں میں جو معمولات رائج ہیں ہم یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ ایک مرتبہ انہیں تعلیم شرع کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ بس ہم نے تو ایک ذہن بنا لیا ہے کہ جو ہمارے جاہل آبا و اجداد کرتے رہے تھے وہ صحیح ہے،
معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہ دیکھیں میرے آبا و اجداد بھی کم علم تھے، وہ بھی جہالت میں مبتلا تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی برا ماننے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے علم نہیں سیکھا، ان کو علم کے مواقع نہیں ملے، تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں اختیار کر کے رکھی تھیں کہ جو جہالت پر مبنی تھی، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ جی ہمارے آبا و اجداد کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ بھئی کوئی اگر ایک چور ہے تو اس کو چور کہا جائے گا، جاہل ہے جاہل، اور انسان کو انسانی کہا جائے گا، گدھا تو کہہ نہیں سکتے۔ لہٰذا جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی کہا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے وہ بڑے کہ جن کے پاس علم کی کمی تھی، جنہوں نے سن کر دین سیکھا ہے، جنہوں نے سنی ہوئی باتوں کو اپنا لیا، اس بات کی تصدیق کیے بغیر کہ جس کو اپنا رہے ہیں وہ صحیح بھی اپنا رہے ہیں کہ نہیں، شریعت بھی اس کو مان رہی ہے یا نہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے بڑوں کی چیزوں کو قبول کرتی ہیں اور اسے عین دین سمجھ کے قبول کرتی ہیں، اور بیچارے تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں ایسا کیا ہو کہ سحری بند ہو گئی تھی، اذانیں شروع تھیں اور انہوں نے اس کے بیچ میں شور مچ رہا تھا، جی چائے پی لو، سگریٹ کے 2 کش لگا لو، بھئی گلاس پانی پلا دو جلدی سے، روزہ بند ہو رہا ہے، اور اس طرح انہوں نے اذان کے بیچ میں کارنامے کیے تھے، تو سمجھ لیں کہ ان کا روزہ نہیں ہوا، اور یہ خوش فہمی ذہن سے نکال دیں جی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اپنے بارے میں خوش فہمی مبتلا ہونا کہ جو میں قصور کر رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ فقط اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے ان میں بھی لاکھوں کروڑوں ایسے افراد ہوں کہ جو اسی خوش فہمی میں زندہ تھے کہ جی اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ آپ کے میرے قائم کردہ نظریات یا ہماری جو خوش فہمیاں ہیں یا ہم نے جو اپنے مطلب تعلیمات کا یا خاندانی تعلیمات کا ایک نچوڑ قائم کیا ہوا ہے، ایک نتیجہ خود نکالا ہوا ہے، وہ اس کا تابع نہیں ہے کہ اس کے مطابق چلے، وہ اپنی مشیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس لیے ایک کامل مومن کو ہمیشہ خوفزدہ ہی رہنا چاہیے، جرأت مند ہو کے گناہ کا راستہ اختیار کرنا اور پھر یہ کہنا میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا یقین ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں اور خطا نہیں کر رہے ہیں، دامن احتیاط کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، پھر بھی اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے تو پھر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، حالانکہ یقیناً انہیں ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یقین تھا، کیونکہ انہوں نے ہم سے بہتر قرآن و حدیث کو سمجھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن بھائی بہنوں نے ایسا کیا وہ سمجھ لیں کہ روزے ٹوٹ گئے اور انہیں ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، اس میں کفارہ نہیں ہوگا کہ اگر معلوم ہو کر جان بوجھ کے ایسا کرتے پھر تو کفارہ بھی لازم ہوتا، جیسے ابھی کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں اور وہ کہیں جی یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، جی ہم تو ایسا ہی کریں گے، اور اب اگر وہ اس مسئلے کو جاننے کے بعد بھی پھر اذان کے بیچ میں کھائیں گے پئیں گے تو یاد رکھیں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ اب جنایت کامل ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا پختہ ارادہ ہے، اب یہ علم بغاوت اٹھا لیا گیا ہے، اور ایسے شخص کے لیے پھر سزا یہ ہے کہ اس کے قضا کے ساتھ اسے کفارہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو جہالت میں مبتلا ہو کر کرے گناہگار وہ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اسے بھی کرنی ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک رعایت یہ ہے کہ چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کا قصد و ارادہ نہیں کیا، ایک مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ قضا تو ادا کرے گا، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب کم بین الاذان والاقامت ومن ينتظر الاقامت الصلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہے اور جو لوگ نماز کی اقامت کا انتظار کریں ان کا باب۔ حدیث نمبر ہے 624۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے، لمن یشاء، یہ اس شخص، لمن شاء، جو وہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہے۔ تو اس کی اب دیکھیں تشریح یہ ہے، اور اسی لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ بعض لوگ بغیر شرح کے صرف ترجمے والی بخاری گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان ترجمے کو پڑھ کے از خود نتائج مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ٹھوکر کھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بھی آپ کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں
کہ فقہائے اسلام جب کوئی ایک مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو حق کے تحقیق ادا کرنے کے لیے وہ اس مسئلے سے متعلق تمام قرآن کی آیات سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کی تفاسیر، پھر جو اس سے متعلق حدیثیں ہوتی ہیں وہ سب سامنے رکھتے ہیں اور ان کی شروحات، پھر صحابہ کرام کے اعمال و افعال کو لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے۔ عوام الناس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو الف بے کچھ بھی نہیں آتی، ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا تو فوراً ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس حدیث کی رد میں ایک اور حدیث موجود ہے جو اس سے زیادہ قوی ہے، اور جب احادیث کے مضامین آپس میں ٹکرائیں تو قوی حدیث کو ضعیف حدیث پر فوقیت ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث کے مضمون کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور قوی حدیث کے مضمون کو لیں گے۔ اولاً کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطابقت پیدا ہو جائے، یعنی کوئی ایسا معنی مفہوم نکال لیں کہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر قوی حدیث کو فوقیت دی جاتی ہے اور ضعیف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ان مسائل اخذ کرنے کے اپنے اصول ہیں، اور جس میں علماء نے ان اصول کو مرتب کرنے کے سلسلے میں اور ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں اور ان اصولوں سے مسائل اخذ کرنے کے سلسلے میں اپنی پوری زندگیاں گزار دی ہیں، وہ پوری زندگی گزار کے نتیجے نکال رہے ہیں۔ یہ حضرت اپنے سارے دنیا کے کام دھندے کرنے کے بعد تھوڑا فارغ وقت نکال کے بخاری کھول کر بیٹھ گئے، اور یہ ان فقہا سے آگے بڑھ گئے کہ ایک حدیث پڑھی اور فوراً نتیجہ مرتب کر کے فقہا اسلام کو معاذ اللہ جاہل اور پتہ نہیں کیا قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو بیچارے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ برا مانے بغیر اس خوش فہمی سے کہ دنیا سے باہر آئیں۔ دین کو سمجھنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ ایک بخاری سامنے رکھ کر اس سے نتائج مرتب کر لیے جاتے تو ہر گھر میں مفتی ہوتا، ہر شخص عالم ہوتا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس حدیث کی شرح دیکھیے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ اب 2 اذان، اس سے مراد یہ نہیں کہ فجر کی اذان، ظہر کی اذان، بلکہ اس سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسری چیز اس سے مغلوب ہوتی ہے، جس کا غلبہ ہوتا ہے اس کے نام کو فوقیت دے کر دوسری کو اس کے ضمن میں شامل کر دیتے ہیں، جیسے قمرین، قمر کہتے ہیں چاند کو، لیکن جب ہم قمرین کہتے ہیں تو اس سے مراد چاند اور سورج دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سورج، ویسے تو سورج کو چاند پر فوقیت ہے، یہ کہنا چاہیے کہ سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے۔ اگر آپ نے مطلب ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ چاند جو ہے یہ سیاہ رنگ کا ہے، اس کی راکھ ایسی ہے کہ بالکل مطلب یہ راکھ اس کے اوپر مٹی اس کی راکھ کی طرح ہے، اور خود اس کو اگر سورج سے ہٹا لیا جائے تو اندھیرا گھپ ہے اس میں بالکل، لیکن جب سورج کی روشنی اس سے ٹکراتی ہے تو اس کی وہ راکھ نما جو ریت ہے وہ ایسا چمکتی ہے کہ ہمیں یہاں تک اس کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ عموماً رات کو دن پر غلبہ ہوتا ہے، چاند کی زیادہ تعریفیں کی جاتی ہیں، اس لیے چاند کو عموماً سورج پر فوقیت دے کر پھر قمرین کہا جاتا ہے، ورنہ قمرین معنی ہے 2 چاند، لیکن جب ہم اس طرح کہتے ہیں تو پھر سورج چاند کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اذان 2 اذان کہا جائے گا تو اصل تو اذان ہے اور اقامت اذان نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اقامت چونکہ اذان کے تابع ہے کہ پہلے اذان ہوتی ہے پھر اقامت ہوتی ہے، اس لیے ان کو 2 اذان کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی جب اذان ہو جائے اور اقامت میں ابھی دیر ہو تو اس کے بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لمن شاء، یہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہے۔ اور جب لمن شاء کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ یہ اس کے لیے جو چاہے، تو یاد رکھیں کہ اس سے مراد صرف نفل ہوتا ہے، کیونکہ نفل کے اندر ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو اختیار کریں، چاہے تو چھوڑ دیں، ورنہ جو فرض ہیں اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے، وہ تو پڑھنے پڑیں گے، واجب میں بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح سنت موقدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل ہوتا ہے جو آپ نے بنیت عبادت اختیار کیا ہو اور اسے لگاتار کیا ہو، لیکن کبھی کبھی امت کے جواز کے لیے اس کو چھوڑا ہو۔ جواز امت کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک عمل کو لگاتار کریں اور درمیان میں ناغہ نہ کریں تو وہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنی امت کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا کبھی کبھی چھوڑنا بھی جائز ہے، خود اس کو ترک فرما دیتے ہیں ایک آدھ دفعہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اصل میں امت کو اس کے ترک کا جواز سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، تو اس کو ان الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ جواز امت کے لیے سرکار نے کبھی کبھی اس کو چھوڑا۔ تو ایسی کوئی بھی عبادت
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا اور اس کے کرنے کی تھوڑی تلقین بھی کی، بہت زیادہ سختی تو نہیں لیکن تلقین کی، اور کبھی کبھار جواز امت کے لیے اس کو ترک فرمایا ہو، وہ پھر سنت موقدہ کہلاتی ہیں، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک دو بار چھوڑ دینا برا، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جیسے فجر سے پہلے کی دو سنتیں سرکار نے لگاتار پڑھی ہیں لیکن کبھی کبھار ترک فرمایا اور بڑی تاکید اس کی فرمائی، تو یہ سنت موقدہ ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4، اور میں نے اس کو اصول آپ کو بتایا تھا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، باقی سب کے سب مؤکدہ ہیں، سب کے سب، بس یہ 2 یاد کر لیں، عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 یہ غیر مؤکدہ ہیں، باقی سب مؤکدہ ہیں۔ اب دیکھیں فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4 بعد کی 2، پھر مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، اور جمعے کی ساری سنتیں سب کی سب مؤکدہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب گویا کے بیان فرما رہے ہیں کہ جب 2 اذانیں ہوں، یعنی ایک اذان اور ایک اقامت، اس کے بیچ میں نماز ہے اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان کے بعد اقامت سے پہلے اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو سرکار اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن اب 2 نمازوں کے اندر مسئلہ ہے۔ پہلی نماز تو فجر ہے۔ دیکھیں یہ حدیث نمبر ہم نے بیان کی تھی، حدیث نمبر 581، یہ پہلے گزر چکی ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج چمکنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج چمکنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں فجر کے بعد سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسری روایت جو سرکار کی تھی، جو ہم نے آپ کو بیان کی تھی، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی اذان کے بعد سوائے سنت فجر کی کوئی نماز نہیں۔ تو ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو اقامت تک صرف سنت فجر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جب فجر کی نماز ہو جائے تو طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ایک حدیث ذہن میں رکھیں تو معلوم ہوا کہ وہ اس کا استثناء ہو جائے گا۔ گویا کہ فجر کے اندر استثناء ہے کہ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان صرف سنت موقدہ 2 رکعت جو فجر کی سنتیں وہ پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا مسئلہ ہے مغرب کے بعد کا، کہ مغرب کی اذان ہوئی اور اقامت، اس میں بہت قلیل سا وقت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ایسے رائج ہے کہ پہلے اذان ہوتی ہے اور فوراً ہی پھر اقامت ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا اذان مغرب کے بعد کیا اس حدیث کے مطابق اجازت ہے کہ ہم تھوڑی بہت نماز پڑھ لیں اور پھر اقامت ہو؟ جیسے کہ اگر آپ حرمین شریفین چلے جائیں، اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہی مسئلہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی، کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت ہلکی سی پڑھی جائیں تخفیف کے ساتھ نفل، اور اس کے بعد اقامت ہو، پھر مغرب کی نماز ہو۔ اور ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فتح القدیر وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھی جائیں، یعنی بہت لمبی نہیں کہ مغرب کی نماز میں بہت زیادہ تاخیر ہو جائے، بس ہلکی سی پڑھیں ہر شخص علیحدہ علیحدہ، اور پھر اقامت ہو اور پھر مغرب کی نماز ادا کی جائے، یہ افضل اور مستحب ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں ایسا رائج نہیں ہے، اذان ہوتی ہے فوراً اقامت ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے گھر کی بہنیں جو ہیں وہ اس مستحب پر عمل کر سکتی ہیں بآسانی، کہ جب مغرب کی اذان ہو تو مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی مغرب کی نماز پڑھیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے، لیکن نصب وغیرہ میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دیکھتے رہیں گے، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب بھی دیں اور خود بھی دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔